عزیزی تحفہ مشیر صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ کمزوروں پر فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ صدر علی وقار، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے 77ویں جشن آزادی کے موقع پر میں جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ مسلمان اور آزادی ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، فتنہ و فساد کا سیلاب آتا رہا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ٹکراؤ تو ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حق و باطل کا موقع ہے، توحید و شرک کا موقع ہے، جو تا قیامت تک جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 77واں جشن منایا جا رہا ہے۔ غلامی ہندوستان کی داستان اور آزادی ہندوستان کی داستان سنائی جا رہی ہے، تو کہیں مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس کا اگر تذکرہ بھی سامنے آتا ہے تو خود بخود خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ کہیں ایک بے قصور معصوم مسجد کے امام کو ظالم فرقہ پرست لوگ جان سے مار دیتے ہیں، تو کہیں 3 پولیس کے ڈریس میں 3 بے قصور معصوم جن کے چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی دیکھتے ہیں تو انہیں وہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، تو کہیں کسی راہ چلتے مسلمان کو گولی مار دیتے ہیں، کہیں مسلمانوں کے مسجدوں اور مدرسوں پہ بلڈوزر چلا کر توڑ دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں گیا بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا بنایا گیا قانون؟ کیا اسی کو آزادی کہیں گے؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اسلاف اور اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ کبھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کو کبھی ایسا دل بھی دیکھنا پڑے گا تو قسم خدا کی وہ کبھی شمشیر بنانے لے کر میدان جنگ نہ کرتے، کوئی ریشمی رومال کی تحریک نہ چلتی، انگریزوں کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیتا، اور اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ محترم سامعین، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی ہے اور پھانسی کے پھندے پر آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے، آج انہیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے ان جاہلوں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند و شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلی کے چاندنی چوک پر علماء کرام کی گردنیں لٹکا دی گئی ہیں۔ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود بھی آج ہم سے ہمارے مسجدوں کو توڑ کر مندر تعمیر کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں اور مقبروں اور مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے۔ میں ان لوگوں سے صاف طور پہ یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت کے ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم 313 والے ہیں، ہمیں ہزاروں کی ضرورت نہیں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، ہم ودیشی نہیں، یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، اگر ظالموں سے اسے پھر سے آزاد کرانے کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی مٹی میں بنے ہیں اور اسی مٹی کو 5 وقت ماتھا ٹیکتے ہیں، ہم یہی جئیں گے اور ہم یہی مریں گے انشاءاللہ۔ کوئی خلاف ہے ہونے دو کسی کی جان تھوڑی ہے، کوئی خلاف ہے ہونے دو کسی کی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں کہ صرف بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ صرف بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا ہے خاندان بیٹی سے۔